السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ OES آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ ہوگا سبق نمبر 20، جس میں انشاءاللہ متفرق قواعد کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پچھلے اسباق کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر سیدھے ہاتھ کی طرف ظاہر ہونے والے لنک پر کلک کر کے آپ ہمارے قاعدے کے پلے لسٹ میں جا کر سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 19 تک تمام اسباق کی دہرائی کر سکتے ہیں اور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ کلاس آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے سبق نمبر 20 متفرق قواعد۔ اس کے اندر اس میں انشاءاللہ 3 سے 4 قواعد کے متعلق ہم سماعت کریں گے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے اظہار مطلق۔ اظہار مطلق کی تعریف یہ ہے کہ ان 4 کلمات یعنی 1، 2، 3 اور 4، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف ینملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، وہ ویور جو ہمارے سبق کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کے ذہن میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آ رہا ہو کہ ہم نے تو نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف ینملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور یہاں پر تو نون ساکن کے بعد حرف ینملون میں سے یا ہے تو پھر بھی یہاں پر ادغام نہیں، اظہار مطلق ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں پر اظہار مطلق صرف انہی 4 کے اندر ہوگا، باقی اس کے علاوہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ 4 کلمات یہ ہیں، جیسے دال، نون پیش، دن، یا، الف زبر یا، دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ ان 4 کلمات کی اسپیشلٹی یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے، ود آؤٹ غنہ، یعنی بغیر غنہ کے ان 4 کلمات کو ادا کریں گے۔ مزید آگے دیکھیے، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ اٹس اے نیو قاعدہ، یہ ایک نیا قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل دیا جائے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ان کو 2 طرح پڑھیں گے، ایک تو وصل میں اور ایک وقف کی حالت میں۔ اچھا، وصل میں یعنی جب ملا کر پڑھیں گے، پہلے وہ سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم وقف کی حالت میں سکتہ کیسے پڑھیں گے وہ سنیں گے۔ وصل کی حالت میں وقیل من راقن، اب دیکھیں یہاں پر میں نے سکتہ کیا ہے، کیسے پتہ؟ ایسے پتہ چلے گا کہ میں من پر رک گیا، چونکہ ہم نے سکتہ کی تعریف ابھی پڑھی ہے کہ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ میں من پر رکا اور پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اگلا کلمہ پڑھا راقن، اسی طرح پڑھنا ہے، جیسے وقیل من راقن کلا بل ران من مرقدنا ھذا عوجا قیما۔ یہ دیکھیں، یہ تھا سکتے کی ایک حالت جو ہم نے وصل میں پڑھی۔ اب اگر مثال کے طور پر سکتے کو آپ نے اگر وقف کی حالت میں پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے وہ یہ دیکھیے، تو وہ صرف آخری کلمے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عوجا قیما، اب یہ عوجن یعنی 2 زبر کی تنوین ہو تو لہٰذا اس کو ایک الف سے بدل دیں گے۔ مزید آگے اگلا کلمہ پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے، صاد یہاں پر لکھا ہوا ہے، سین اور صاد، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین لکھا ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے کہ 1 اور 2 یعنی یہ والا اور یہ والا ہے، پہلا اور دوسرا، اس میں صرف سین پڑھیں، چونکہ دیکھیں یہاں پر صاد ہے اور صاد کے اوپر چھوٹی سی سین ہے، تو لہٰذا پہلے اور دوسرے میں سین پڑھیں گے، تیسرے میں صاد پڑھیں گے۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس میں دیکھیں صاد پر چھوٹی سی سین ہے، اس میں جو ہے وہ سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے، جبکہ چوتھے میں آپ دیکھیں یہاں پر صرف صاد پڑھیں گے، تو لہٰذا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 4 کے پڑھنے کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یبسطو، اب یہاں پر جو صاد ہے، یہاں پر صاد تو لکھا ہوا ہے لیکن اوپر چھوٹا سا سین بھی ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ پہلے اور دوسرے میں صرف سین پڑھیں، تو کس طرح پڑھیں گے؟ یبسطو، بس توتن، یہاں پر بھی سین پڑھیں گے۔ آگے ام ہم المسیطرون، نمبر 1 یہ سین کے ساتھ تھا، اب صاد کے ساتھ ام ہم المسیطرون۔ آگے صرف صاد پڑھنا ہے آخری کلمے میں، بمسیطر،
آگے وقف بھی مسیطر. یہ تھا ہمارا سبق نمبر 20 کا پارٹ 1. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سبق نمبر 20 کے پارٹ 2 کے اندر ہم نے مزید تسہیل اور امالہ کے متعلق سماعت کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.